لکھنے کو الفاظ بہت ہیں، ہاں، لیکن دل کی اذیت کب لفظوں میں ڈھل سکتی ہے؟ تو سامنے ہوتی، میرے آنسو دیکھتی، تو شاید کچھ اثر میرے بولے گئے الفاظ کا ہوتا۔ میں بنا قصور کے ہی ماری گئی ماں، اوپر والے نے تم لوگوں کے پاس بھیجا تھا، لیکن تم نے کچرا سمجھ کر اٹھا کر پھینک دیا۔ مجھے گھر یاد آتا ہے ماں، مجھے تم یاد آتی ہو۔ آنسوؤں کی جھڑیاں اس کے گالوں پر بہہ رہی تھی۔ وہ ایک شاندار کمرے میں کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سامنے رکھی میز پر کچھ کاغذ پڑے تھے۔ وہ قلم لیے کچھ لکھ رہی تھی۔ میک اپ سے عاری چہرہ باقی دنوں کے مقابلے میں صاف ستھرا اور شفاف لگ رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی خوبصورت نین نقوش کی مالک رہی تھی۔ علم تھا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی سوچ کو لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہو، چہرے پر چھائے کرب کو کسی داستان میں رقم کرنا چاہتی ہوں۔ بہتے آنسوؤں کو بار بار پہنچتے ہوئے وہ قلم کو صفحے پر گھسیٹ رہی تھی، اور پھر ہچکیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے شدت سے اپنا بایاں بازو پکڑ لیا تھا، جو کہ ایک دن پہلے سیڑھیوں سے گر جانے کے سبب فریکچر ہو گیا تھا، اور اب سفید پٹیوں میں لپٹا تھا۔ لگتا تھا کہ شاید وہ درد کی شدت سے رو رہی ہے، لیکن کسی کو کیا معلوم کہ یہ تو جسمانی درد تھا جس کی اس کو پرواہ نہیں تھی۔ زندگی تو ایسے ایسے درد دیتی ہے کہ روح تک گھائل ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی ہی کہانی اس کی تھی۔ اس کا نام لاڈو تھا۔ اماں نے مہک نام رکھا تھا، البتہ ابا اسے منحوس کہا کرتے تھے۔ لیکن روتی ہوئی اس بچی کو گرو جی نے سینے سے لگاتے ہوئے لاڈو نام دیا تھا، جو کہ اس کی پہچان بن گیا تھا۔ خوبصورت نین نقوش کی مالک کہیں سی بھی خواجہ سرا نہیں لگتی تھی۔ ایک نازک سی لڑکی لگتی تھی جس کو دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کرے کہ یہ خواجہ سرا ہے۔ دنیا میں رشتے ملتے ہیں، محبت ملتی ہے، لیکن اس کو صرف آنسو ملے تھے۔ پیدائش پر صرف ماں ہی تھی جس نے ماتھا چوم کر سینے سے لگایا تھا۔ ابا کا رویہ ہمیشہ سخت رہا تھا، میں گھر آؤں تو اس کو میری نظروں سے دور رکھا کرو۔ ابا غصے سے چنگھاڑتے تو اماں سہم سی جاتی اور وہ ایک کمرے میں دبک کر بیٹھ جاتی۔ محلے اور رشتہ داروں کے طنز سے تنگ آ کر اکثر ابا چپل سے اس کی چمڑی ادھیڑ دیتے۔ اماں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھتی، دبی آواز میں روتی اس کو بچانے کی کوشش کرتی، اور اکثر ابا آپ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاتی۔ سب بہن بھائی اسکول جاتے تھے اور وہ ماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ صبح ابا کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلتی اور شام کو ابا کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں بند ہو جاتی۔ اماں چپکے سے روٹی اور سالن اس کے کمرے میں رکھ جاتی تھی۔ بہن بھائی بھی اس سے نفرت کرتے تھے اور مخاطب کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے، یا شاید ابا کی دی گئی تاکید پر اس سے دور رہتے تھے۔ مہمانوں کے آنے پر اسے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ کسی قید خانے میں بند اس قیدی جیسی تھی جو کہ بنا کسی قصور کے سزا کاٹ رہی ہو۔ آج ابا بتا کر گیا تھا کہ وہ دیر سے گھر آئے گا۔ لاڈو بہت خوش تھی۔ بہن بھائی نانی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں اماں تھی اور صرف لاڈو تھی۔